اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعارف پیش کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ آج کی شخصیت کا نام صلاح الدین بورڈ، جن کا تعلق امریکہ سے ہے۔ تو ان کی داستان سے پہلے تھوڑا سا ان کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ یہ 1920 کے لگ بھگ کی بات ہے۔ میں ایک دن ایک ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھا ہوا تھا، جہاں میں نے لندن سے چھپنے والے ایک رسالے افریقن ٹائمز اینڈ اورینٹ ریویو کا ایک شمارہ دیکھا۔ اس میں اسلام کے بارے میں ایک مضمون تھا جس نے میری توجہات کو بے اختیار اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایک لمحے میں میری زندگی کا دھارا بدل گیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس مضمون کا ایک ہی فقرہ میرے دل میں کھب گیا اور وہ تھا لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مختصر سا کلمہ مسلمانوں کی وہ انمول متاع ہے کہ جس پر وہ جتنا بھی فخر کریں بجا ہے۔ میں نے اسلام قبول کیا تو صلاح الدین کے نام سے نوازا گیا۔ میرا محکم یقین ہے کہ اسلام سچا اور سیدھا راستہ ہے، کیونکہ یہ خدا کے اقتدار اعلیٰ میں کسی کو شریک نہیں کرتا اور یہ تعلیم دیتا ہے کہ خدا کے سوا اور کوئی ہماری فریاد نہیں سنتا، نہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ پھر یہ مذہب فطرت سے کامل ہم آہنگی بھی رکھتا ہے۔ چنانچہ ہمارا شب و روز کا مشاہدہ یہ ہے کہ کارخانہ ہو یا کھیت، دفتر ہو یا کاروبار، شہر ہو یا ریاست، کسی بھی معاملے میں بیک وقت دو سربراہ نہیں چل سکتے۔ اس حقیقت نے بھی مجھے بہت متاثر کیا کہ اسلام ہی کا پیغام تھا جس نے عربوں کو حیات نو عطا کر دی۔ وہ لکو دکا صحراؤں سے اٹھ کر دنیا پر چھا گئے اور انسانیت کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم و تہذیب کی روشنی میں لا کھڑا کیا۔ یہ عرب ہی تھے جنہوں نے اندلس میں محبت اور فتح کے شادیانے بجائے اور بنجر و ویران ملک کو لہلہاتے گلستانوں میں تبدیل کر دیا۔ میں جان ڈبلیو ڈریپر کا شکر گزار ہوں، جن کی کتاب انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آف یورپ نے مسلمانوں کی عظمت کو میرے دل میں مزید نقش کر دیا۔ اسلام نے عصری علوم اور تہذیب کو ترقی دینے میں جو زبردست رول ادا کیا، جان ڈریپر نے اس کا نقشہ بڑی منصف مزاجی اور صاف گوئی سے کھینچا ہے۔ وہ اندلس میں مسلمانوں کی آمد کے وقت یورپ کی عمومی حالت کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں۔ یورپ کے مقامی باشندوں کے وحشیانہ طور طریق سے کچھ یوں اندازہ ہوتا تھا کہ جیسے ابھی یہ حیوانی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے جسم صفائی کے تصور سے ناآشنا تھے، ذہنوں میں جہالت کے اندھیرے لمبی تانے سو رہے تھے۔ وہ جھونپڑیوں میں رہتے تھے جن کے فرش پر اگی لمبی گھاس بچھی ہوتی اور دیواروں کے ساتھ تنکوں کی چٹائی چڑھی ہوتی تو مکین کو خاصا صاحب حیثیت سمجھا جاتا تھا۔ ان کی مرغوب غذاؤں میں لوبیا، گوارا کے بیج اور پودوں کی جڑیں تھیں۔ اکثر حالات میں درختوں کی جڑیں بھی چٹ کر جاتے، جانوروں کی کھالوں کو سکھا کر لباس کے طور پر استعمال کرتے تھے، اور جو اس وقت تک جسم سے جدا نہ ہوتیں جب تک خود ہی دھجیوں کی صورت میں نہ اڑ جاتیں۔ مسلمانوں نے یورپ کے لوگوں کو شخصی آرام و سہولت سے بھی آشنا کیا اور انہیں کھانے پینے، لباس پہننے اور مہذب زندگی گزارنے کے طریقے بھی سکھائے۔ چنانچہ یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے یورپ کو جہالت، مایوسی، بد تہذیبی اور توہمات کے اندھیروں سے نکالا اور انہیں وہ علوم و فنون دیے جن کی بدولت آج وہ ساری دنیا کا چودھری بنا بیٹھا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ عربوں میں یہ انقلاب ان کے خدا نے، قرآن نے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا کیا تھا، اور یہی نسخہ کیمیا تھا جس نے انہیں
صدیوں تک عزت و شرف کی مسند پر بٹھائے رکھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آج کی شخصیت صلاح الدین بورڈ، امریکہ سے تعلق، ان کا تعارف ختم ہوا۔ انشاءاللہ کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔